اچھا جی، تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بیوروکریسی جو بہت خطرناک ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے بیوروکریسی کے جو اس کا جو ڈینجرس ہونا ہوتا ہے، کتنی خطرناک ہوتی ہے بیوروکریسی. ہم، کہ یہ اپنا آپ دیکھیں کہ لغاری جو ہے، فاروق احمد لغاری، وہ تھا اپنا بے نظیر کا کڑچا تھا، نمبر ون کڑچا تھا، ٹھیک ہے. ہم، یعنی کہ وہ اس کا وہ تھا، طالب علمی کے زمانے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وہی اسی میں جوان ہوا، پیپلز پارٹی میں جوان ہوا، ہر جگہ بے نظیر کے ساتھ، ہر جگہ وہ اس کے ساتھ، اس کے سڑکوں پہ اس کے ساتھ، جلسوں میں اس کے ساتھ، ٹرکوں پہ اس کے ساتھ. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ اتنا قابل اعتماد آدمی تھا، بیوروکریسی کس طرح مینپولیٹ کرتی ہے لوگوں کو، یا ان کے دماغ کا بیڑا غرق کرتی ہے، ہاں، یا کس طرح سے ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے. تو یہ اس کی مثال ہے، بہت بڑی مثال صحیح ہے. مثال ہے. اس نے اپنا بے نظیر کا تختہ الٹ دیا، یعنی اس کی حکومت کو تختہ نہیں الٹ دیا، یعنی اس کو کر دیا، اس نے اپنا اس کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا. کہ یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں فاروق احمد لغاری کی بات کر رہا ہوں اچھا اچھا. کہ فاروق احمد لغاری جو ہے، ہم، مطلب بیوروکریسی کی ڈینجرس، کتنی ڈینجرس ہوتی ہے بیوروکریسی کہ وہ اتنے قریبی لوگوں کے بیچ میں بھی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے. ہاں، اور غلط فہمیاں پیدا کر کے تو ان لوگوں کو ساتھ جو ہے ان لوگوں کو اس طرف لگاتی ہے کہ جس طرف سے کہ ان میں رکھنے پیدا ہو جائیں، ان میں جو ہے وہ آپس کی جو ہے وہ ہو جائیں، اختلافات پیدا ہو جائیں. اس کا مطلب بیوروکریسی جو ہے یہ مطلب کسی بھی حال میں کسی کے ساتھ لگے پھر بھی یہ خطرناک ہوتی ہے. بیوروکریسی کسی کی نہیں ہوتی. ہاں، یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو ہے مشرف جو جس نے حکومت دے دی تھی اس کو، زرداری کو آرام سے دے دی تھی حکومت، خود چلا گیا تھا. تو وہ یہی وجہ تھی کہ اس کو بیوروکریسی سے ہی وہاں رپورٹیں ملتی ہیں کہ جی اب آپ کو چلے جانا چاہیے تو آپ کو مار دیا جائے گا، یا امریکہ یہ کہتا ہے یا وہ کہتا ہے. اس وقت آپ کو کوئی عامر جو ہے اس طرح نہیں جاتا جس طرح یہ مشرف کیا تھا، دم دبا کے بھاگ گیا تھا ہاں، اور ان کو پیپلز پارٹی کو دے گیا تھا، حکومت دے گیا تھا. تو یہ بیوروکریسی جو ہے وہ گیم چینجر ہوتی ہے، گیم پلیئر ہوتی ہے، گیم ڈکلیئرر ہوتی ہے. یہ بیوروکریسی ہوتی ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے بالکل. پاکستان کی. تو مقصد میرا کہنے کا یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب پاکستان بنا ہے ہاں، تو یہ تب سے جو ہے حالات اس طرح کے بنے. آپ سوچیں کہ پاکستان بننے کے بعد سے موقع ہی نہیں ملا کسی کو بھی کہ جیسے بھی وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن، دستور جو ہے، آئین جو ہے، وہ انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی. پاکستان بننے کے بعد کانسٹیٹیوشن آلموسٹ تیار کر لیا تھا انہوں نے، مگر کچھ ایسا ہوا، میرے ایگزیکٹلی میرے آف ہینڈ نہیں یاد آ رہا کہ کس وجہ سے وہ کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا یا منظور نہیں ہو سکا. مگر وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن، یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ بالکل ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی تیاری شروع نہیں کی تھی. ہاں. کانسٹیٹیوشن کی تیاری شروع کی تھی تو یہ بات اس کانسٹیٹیوشن میں لکھی گئی تھی کہ پاکستان کی دو قومی زبانیں ہوں گی، اچھا. ایک بنگالی ہاں، اور ایک اردو. ٹھیک. یہ اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا. تو یہ 47 سے آنورڈز. مگر یعنی کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے گاندھی کو مار دیا، اس کو گولی مار دی، ختم کر دیا. تو اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے پھر اپنا سر جو ہے جھکا کے وہ لگ گئے اس ملک کو بنانے میں. ٹھیک ہے. ہاں، ہمارے ملک میں کیا ہوا کہ ہمارے ملک میں اس وقت سے لے کر جیسے پاکستان بنا، جو حکومت وجود میں آئی ہے، ہر حکومت اپنی حکومت کو بچانے کے اس میں بچانے اور چلانے کے تگدوں میں لگ گئی، بالکل. جس کی وجہ سے ون آفٹر اندر اس کے بعد انہوں نے کیا، قائد اعظم کو پہلے مروا دیا گیا، ختم ہو گیا قائد اعظم. ٹھیک ہے جی. وہ الزام آ گیا جی اس کے اوپر جو کہ ایزی الزام تھا اس پہ لیاقت علی خان پہ، وہ انوالو تھا یا نہیں تھا، وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. اس کے بعد جو جب حکومت آگے چلی تو اس کو لیاقت علی خان کو مروا دیا. کیونکہ جب کسی کو مروایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ کسی بھی واقعے کا، کسی بھی قتل کا، کسی بھی اسیسینیشن کا، کسی بھی مرڈر کا جو ہے سب سے زیادہ فائدہ
دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس کا بینیفٹ کس کو جا رہا ہے، اس مرڈر کا بینیفٹ کس کو جا رہا ہے، اور یا پھر یہ کہ موٹیو دیکھا جاتا ہے کہ کس کا یہ کس موٹیو کے تحت ہوا ہے، اس موٹیو کے بدلے میں بینیفٹ کس کو ملنا ہے۔ تو لیاقت علی خان کے بعد جو لوگ بھی آئے، یعنی ان لوگوں کو جو بھی پاور میں آئے، ان لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، وہ انوالو ہو لوگ بیچ میں۔ تو اس سے قائداعظم کے مرنے کے بعد کن کو فائدہ ہونا تھا وہ بھی انوالو ہوئے۔ قائداعظم کے مرنے کے بعد جو ہے ان کے بہت سارے قریبی ساتھی جو ہیں وہ لوگ لیاقت علی خان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، کیونکہ وہ لیاقت علی ان کی مرضی کا بندہ نہیں تھا، جس میں سردار عبدالرب نشتر بھی شامل ہے۔ بالکل۔ تو جس پہ سردار عبدالرب نشتر کا میں کبھی کبھی شعر دہراتا ہوتا ہوں کہ کیا شعر ہے جی، قافلے ہم سے منزل پہ لٹوائے نہیں جاتے، بس اتنی سی بات پر راہبری، بس اتنی سی بات پر راہبری چھینی گئی ہم سے کہ قافلے ہم سے منزل پہ لٹوائے نہیں جاتے۔ یعنی کہ یہ منزل پہ پہنچ چکے تھے اور قافلہ لٹ گیا منزل پہ۔ منزل کیا تھی؟ قیام پاکستان۔ قیام پاکستان منزل تھی، وہ منزل پہ یہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد قافلہ لٹ گیا، قافلہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں چڑھ گیا، اسی وقت سے چڑھ گیا تھا۔ اب اس قدر وہاں پہ بیوروکریسی نے اور دیگر عوامل اور عناصر نے اپنے جڑیں پکڑنا شروع کی کہ کسی کے نیچے بھی، پاؤں کے نیچے زمین نہیں رہنے دی، ان کو کسی بھی سالڈ گراؤنڈ پہ ان کو قدم جمانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شروع سے لے کے جیسی کہ پاکستان بنا اس کے بعد سے پے در پے جو ہے حکومتیں بدلی، پرائم منسٹر فضل حق جیسے اور دوسرے تیسرے ناظم الدین وغیرہ وغیرہ بے شمار جو لوگ ہیں وہ لوگ ہٹائے گئے لائے گئے، ہٹائے گئے لائے گئے، اور 2 سال 6 مہینے میں، 2 سال میں، ایک سال میں، 1.5 سال میں حکومتیں بنی اور ٹوٹی، آگے پیچھے جی اوپر تلے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب جو بھی آ رہا تھا وہ عدم تحفظ کا شکار تھا۔ وہ جو عدم تحفظ ہے، وہ 1947 سے جو عدم تحفظ جو حکومتوں کو ملا، وہ یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اسی میں مبتلا رہی بے نظیر، اسی میں نواز شریف مبتلا رہا، اسی میں جو ہے دیگر لوگ بھٹو بھی مبتلا رہا، اسی میں جو ہے دیگر لوگ بھی مبتلا رہے، پیپلز پارٹی مبتلا رہی، یہ سب اس لیے مبتلا رہے کہ اپنی حکومت کو بچانے میں لگے رہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ ان پہ جب آپ اپنی حکومت بچانے اور چلانے پر ہی اپنی توجہ مرکوز کریں گے تو آپ ترقی، اس ملک کی تعمیر و ترقی خاک کریں گے، اس سے آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تو مقصد یہ کہ یہ لوگ اس چیز پہ لگے رہے جس کی وجہ سے، جو میں نے ابھی بیوروکریسی کی مثال دی ہے کہ بیوروکریسی وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو زمانہ طالب علمی سے بھی بس پارٹی کا کارکن تھا، اس کو جو کہ ہر جگہ بے نظیر کی کچڑ میں تھا، ٹرکوں پہ نظر آتا ہے اور سڑکوں پہ نظر آتا ہے، جلسوں میں نظر آتا ہے، اور وہ اس کو بے نظیر اپنے ہاتھوں سے ملک کا صدر بناتی ہے تاکہ اس کی حکومت اس پہ قائم رہے مضبوط بنیادوں پہ۔ جب صدر کے پاس تھی 8ویں ترمیم کے حوالے سے جو اختیار تھا اسمبلی توڑنے کا، وہ صدر کے پاس تھا، جو کہ ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کر کے تو اختیار اپنے پاس لے لیا تھا، جس کی وجہ سے جس کے بل پہ اس نے حکومتیں توڑی تھی، جو نیجر کی حکومت توڑی تھی، اور جب چاہتا تھا ڈیزالو کر دی، جب چاہا مجلس شورا بنائی، قومی اسمبلی کا نام مجلس شورا رکھ دیا، اور ان کو اس دباؤ میں رکھا کہ اگر تم لوگ میری مرضی پہ نہیں چلو گے، میری مرضی کے بل پاس نہیں کرو گے، میرے آرڈیننسز کو جائز قرار نہیں دو گے، میرے لیے مشکل پیدا کرو گے، تو صدر کے پاس یہ اختیار ہے 8ویں ترمیم کی 54(2)B جو ہے، اس کے تحت اختیار ہے کہ وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر سکتا ہے، حکومتیں گرا سکتا ہے، جس کو کہ نواز شریف نے فیبروری 94 میں جا کے تو اس نے وہاں پر اس 8ویں ترمیم کو جو ہے ختم کر کے تو واپس اس کی اصل شکل میں یہ لوگ لے کر آئے تھے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے، اس طرح سے جب ہوتا ہے تو بیوروکریسی جو ہے، یہ غلط فہمیاں، یہ جو آپس میں جو ہوتا ہے کیا سو کہتے ہیں جو کانفلکٹس ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، یہ بیوروکریسی کرتی ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی کچھ زیادہ ہی گندی ہے، ہر ملک کی بیوروکریسی ہوتی ہے، مگر پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس میں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں
نہیں ہے بیوروکریٹس کا کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. آپ کسی بیوروکریٹ سے ملیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اور دنیا کے انسان سے مل رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو آج تک جو ہے بتایا ہی نہیں گیا کہ بیوروکریسی کا کیا کام ہے. اگر عام آدمی سے کسی سے پوچھو کہ بیوروکریٹ کیا ہے, بیوروکریسی کا کیا کام ہے, تو ان کو نہیں پتہ, سوائے جو اپر کلاس کے لوگ ہیں یا مڈل کلاس سے تھوڑا اوپر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں بیوروکریسی کا رول کیا ہے. ورنہ اگر آپ عام آدمی سے 22 کروڑ آدمی ہیں اس میں آپ کسی سے پوچھو کہ بیوروکریٹس ہوتا کون ہے یا بیوروکریسی ہوتی کیا ہے, تو ان کو یہ نہیں پتا ہوگا بیوروکریسی ہے کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, اگر آپ انڈیا میں دیکھ لیں یا دیگر ممالک میں دیکھ لیں, اور کئی یورپی ممالک بھی ایسے ہیں جن میں کہ اگر آپ عام پبلک میں چلے جائیں تو ان سے آپ پوچھیں کہ بیوروکریسی کیا ہے تو وہ لوگوں کو نہیں معلوم. یہ بتایا نہیں جاتا کہ بیوروکریسی نظام کو چلانے والا ڈھانچہ ہوتا ہے, ڈھانچے کو کھڑا رکھنے والا ادارہ ہوتا ہے, یا وہ سسٹم جو ہے اس کو بیوروکریسی کہتے ہیں وغیرہ. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ اس کو وہ ہمیشہ خاموش پلے کرتی ہے. مگر میں نے یہی سمجھتا ہوں کہ خاموش پلے کرنے میں کیا وہ پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے یا نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے, اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے حکومتیں بنانے میں, ان کو بگاڑنے میں, ان کو چلانے میں, ان کو ناکام کرنے میں, ان کو گرانے میں. جب بیوروکریسی کتنا کام کرتی ہے وہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی تھا. اور یہ میں نے شروع سے بتایا آپ کو کہ شروع سے ہی بیوروکریسی نے جڑیں پکڑنا شروع کر دی تھی. شروع سے ہی جو ہے غلط فہمیاں پیدا کرنا کہ جی ادھر کی بات ادھر کی, ادھر کی بات ادھر کی, حکمران کو غلط رپورٹنگ کی, حکمران کو پریشانیوں میں یا اس کو جو ہے وہ کر دیا, ذہنی دباؤ میں لے آئے, اعصابی دباؤ میں لے آئے کہ جی آپ کے خلاف ایسا ہو جائے گا, آپ ایسا کر لیں, مشورے دینے, گورنمنٹ چلانے میں مشورے دینے وغیرہ وغیرہ. بہت سارا کے کام ہوتا ہے, لیکن میں نے صرف ایک پوائنٹ بتایا کہ یہ ایک بیسک پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ یہ رولرز کو جو ہے وہ رول کرتے ہیں. اب تک کہ وزراء کو بھی جو ہے, وزراء جو ہوتے ہیں وہ باعث لائے جاتے ہیں, وہ بیوروکریٹ نہیں ہوتے, اس لیے وہ لوگ ڈنگر ہوتے ہیں, کٹے ہوتے ہیں, ٹگے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ جاہل ان پڑھ کیوں بٹھایا ہے فواد جیسے بندے کو عمران خان نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر لگایا ہے. یہ ایک لعنت ہے پاکستان کے اوپر, اس جیسے بندے کو لگایا ہے. تو لوگ حیران ہوتے ہیں کیوں لگایا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے کام ہی کوئی نہیں کرنا ہے. اس سے تو جو فائل آنی ہے اس سے کہنا ہے بیوروکریٹ نے جس کو سائن کر دیں سائن کر دیں گے, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اصل کام تو بیوروکریسی کر رہی ہوتی ہے نیچے, جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. فیڈرل سیکٹری سے شروع ہوتے ہیں, سیکشن آفیسر تک جاتے ہیں, ڈاؤن مور ان دا روٹس ٹو دا کلریکل اسٹاف اینڈ آل دیٹ, رائٹ. یہ بیوروکریسی ہر وزارت میں بیوروکریسی ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے. وزیر جو ہوتا ہے ایک فگر ہیڈ ہوتا ہے, اس کا جو کام یہ ہے کہ چلو دعوتیں کھا لی, آگے پیچھے کر لیا, 2-4 چیزیں سائن کر دی, پولیٹیکل بیانات دے دیے, تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا الف بے کا کہ یہ جو ہے جس طرح بھی پریز کھٹک ہے اس کو انہوں نے ڈیفینس سیکٹری لگایا ہے, ڈیفینس کا وزیر لگایا ہے. تو ڈیفینس وزیر وہ بننے کے لائق ہی نہیں, وہ تو ڈیفینس کے چپڑا سے بننے کے لائق نہیں ہے, لیکن وہ فگر ہیڈ بنایا ہے کیونکہ نیچے سیکٹریز, فیڈرل سیکٹریز, جنرلز ڈیفینس میں کام کر رہے ہیں. تو ان کی بلاس اوپر وزیر کون بیٹھا ہے, وہ ایک کلیشے ہے, وہ ہے ایک وہ بنایا ہوا, بس ایک فگر ہیڈ بنا کے بٹھا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مقصد میں جو ہم جو بیوروکریسی کی بات کر رہے تھے نا, وہ یہ تھا جو میں نے بات کہاں شروع کی تھی کہ اتنی خطرناک ہوتی ہے بیوروکریسی کہ انتہائی جو پر اعتماد لوگ ہوتے ہیں, صدیوں کے, برسوں کے, جنریشنز کے پر اعتماد لوگ ہوتے ہیں, جب وہ پاور میں آتے ہیں اور بیوروکریسی کی شیطانیت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بے نظیر کو پتہ بھی نہیں ہے. اور لغاری اس کا سب سے قابل اعتماد آدمی تھا, جس کو کہ آپ بندہ کسی کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں تو سب سے قابل اعتماد ہی آدمی ہوگا نا, وہ بے نظیر کی گورنمنٹ کو اڑا دیتا ہے یا اس کو ڈسالو کر دیتا ہے. وہ خود نہیں کر رہا تھا, یہ اس کی سوچ نہیں تھی, یہ بیوروکریسی کی سوچ تھی, وہ پولیٹیکل سوچ نہیں تھی اس کی. جب غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت ختم کی تھی, بے نظیر کی بھی حکومت ختم کی تھی, بے نظیر کی حکومت ختم کی تھی اس نے, غلام اسحاق خان نے, تو وہ پولیٹیکلی نہیں اسے ختم کی تھی, وہ بیوروکریسی کا کیا کرا تھا. وہی راستے بتاتے ہیں, وہی رپورٹنگ کرتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے, اس کو چلنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ بیوروکریسی کا جو عمل دخل ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا.
ہے. بالکل صحیح ہے, آج بھی بالکل صحیح. جب ہم نے یہ کہا تھا, جب عمران خان کے بارے میں نعرے لگا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے, تو ہم نے کہا تھا, یہ ہم نے اسی تجربے کی بنیاد پہ کہا تھا کہ عمران خان کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ بیوروکریسی آڑے آئے گی. بالکل اس وقت لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان آیا ہے یہی سب کچھ کرے گا, وہ اسی کے حق میں جاتے ہیں, اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا, نہ ان کو اتنا شعور دیا گیا ہے, نہ ان کو آگاہی دی گئی ہے, نہ ان کو ادراک ہے ان چیزوں کا کہ جی جو حکومت ہوتی ہے اس کا ڈھانچہ نظام بیوروکریسی چلاتی ہے, سیاستدان کچھ نہیں کر سکتے, وہ فگر ہیڈ ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی فگر ہیڈ ہے. پریزیڈنٹ ہوتا ہی فگر ہیڈ ہے نا, وہ تو صرف ایک چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے یا صدر بیٹھا ہوا ہے, بس وہ ان دونوں کی اوقات ایک ہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر بینگ یہ کہ جی وہ اس کا اسمبلی کا ہیڈ ہوتا ہے یا لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, تو چلو یہ اس کی بات ہوگی, اس کے پاس اسمبلی توڑنے کا ایک جواز ہے یا اس کے پاس پاور ہے. ادروائز یہ لوگوں کو اس لیے پتا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو نہ بتایا جاتا ہے, نہ بیوروکریسی اوپن پلے کرتی ہے. مطلب سب سے ڈینجرس میں نے اس سے ایک بہت سب باتیں چھوڑ کے سمپل سی بات بتا دی ہے, اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے کہ مثالی جو ان کی جو ایفیلیشنز ہیں ان کے بیچ میں بھی رکھنا ڈالنا یا ان کے اندر دراڑیں ڈالنا, یہ سب بیوروکریسی کا کمال ہوتا ہے. اور وہ میں نے چھوٹی سی مثال دے دی ہے کہ تمہیں پورے اعتماد رشتہ چلے. غلام رضا خان تو بیوروکریسی کا آدمی تھا نا, وہ سیکشن افسر سے اوپر گیا تھا, تو وہ اس کا بینزی کی نہیں بنی, سمجھ آتی ہے, چلو ٹھیک ہے. لیکن ایک آپ کی اپنی پارٹی کا بندہ, آپ کا اپنا لونڈا جس کو آپ پنجاب کے صدر بناتے ہیں, وہ تو مر بھی جائے گا تو آپ کی گورنمنٹ کو نہیں توڑے گا, مگر اس طرح سے گھیرتی ہے بیوروکریسی انسانوں کو, اس طرح سے گھیرتی ہے کہ ان کو ہوش ہی رہتا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کا پرائم سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے کہتی ہے آپ پرائم منسٹر ہیں, یہ آپ کا کام ہے. کیونکہ بیوروکریسی میں ایک چیز ہوتی ہے, سر ہم کر لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, سر ہم دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے جی آپ فکر نہ کریں, ہم دیکھ لیں گے, میں دیکھوں گا سر, میں دیکھوں. یہ چیز جو ہوتی ہے وہ بندے کو ڈھیلا کر دیتی ہے, اور بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے کام ہو رہے ہیں, وہ فالو اپ نہیں لیتا. اور ویسے بھی اگر وہ بیوروکریسی کی بات نہیں مانے گا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اور یا کوئی بھی جو ہے وزیر جو ہے, تو بیوروکریسی جو ہے اندر سازش کر کے اس کا کلا کما کر دے گی, اڑا دے گی اس کو. دیکھیں بیوروکریسی کو پولیٹیکل سسٹم میں آپ اڑا نہیں سکتے نا, بیوروکریسی کو اس سے اڑایا جاتا ہے جس سے نہیں, بیوروکریسی نہیں, بیوروکریسی جو ان کو اڑا دیتی ہے. بیوروکریسی تو جمی ہوئی ہے نا, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اگر فرض کرو پرائم منسٹر نہیں اس کی بات مانتا, یا پریزیڈنٹ نہیں مانتا, یا دوسرا کوئی وزیر نہیں مانتا, تو بیوروکریسی کیا کرے گی؟ ان کے تو ایک اپنا جو مافیا ہے اس کے ذریعے پھر اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے پوری. یہی ہوا یہ ہر دفعہ ہر دور میں یہی ہوا. ابھی یہ نواز شریف کی حکومت کو بیوروکریسی نے اڑایا نا, ایسے ہی جو مرضی عدلیہ نے اڑا دیا, یہ کیا وہ کیا, ایک چیز. اب یہ فوجی نے اڑا دیا, فوج اڑا دیا. فوج جو ہے وہ فوجی کریسی ہے, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ سیمی بیوروکریسی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو سیمی بیوروکریسی کہہ سکتے ہیں, وہ بھی بیوروکریسی کا ہی ایک پارٹ ہے, مگر سیمی بیوروکریسی. میں فوج کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل سٹنگ آن دا کی پوسٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ وہ بھی بیوروکریسی میں آتے ہیں. جو بھی لوگ سول اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں, یا اپنے آرمی کے آفیشیل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میجر پوسٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, کی پوسٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ بھی آلموسٹ دے آر سیمی بیوروکریسی رننگ دا کنٹری. تو مقصد یہ صرف انڈیا میں نہیں ہے, وہ ان کی ملٹری جو ہے وہ نہیں ہے بیوروکریسی میں نہیں شامل ہوتی, آپ اس کو نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ لوگ دے آر اسٹیکنگ ٹو دا بارڈرز. دے ہیو ٹولڈ دیئر پرائم منسٹر, ایوری سٹنگ پرائم منسٹر, ایوری سٹنگ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں, ہر پرائم منسٹر کو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے سیاسی طور پر ملک کے اندر سنبھالنا, ہمارا کام ہے بارڈر پہ سنبھالنا. ٹھیک ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہی وجہ ہے کہ آج سیاچن گلیشیئر جو ہے وہ پاکستان کے پاس تھا, وہ انڈیا کے پاس چلا گیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے کرگل جو ہے وہ چلا گیا ہے, لائک دیٹ. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ بیوروکریسی میں اتنی پاور ہوتی ہے, اگر آپ اس کو نکیل نہیں ڈالتے. ہم تو کتنے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں انقلاب میں, یا ہم نے جو ایک چیز بہت پہلے پھانپ پیٹی تھی, آپ نے تجربے سے نہیں کہا تھا کہ انقلاب میں بیوروکریسی کو لگام ڈالنا ضروری ہے. 2-3 چیزیں ہم نے جو میجر کہی تھی جس پہ لوگوں کو بہت اعتراض ہوا تھا, تو اس میں
دہراتا نہیں ہوں، لیکن بیوروکریسی کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو لگام ڈالنا ضروری ہے، اس کا چین آف کمانڈ کو، ان کے اختیارات پر اور ان کی جو وہ ہے جو ان کی صوابدید ہے، جو ان کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر، اور ان کا ورک کلچر ہے اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ سول گورنمنٹس نہیں کر سکتی. ایک آدمی جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، جو اسپیکر اسمبلی ہے، اس کا جو نیچے عملہ ہے وہ بھی بیوروکریسی ہے. اسپیکر جو ہے وہ صرف سیاسی میدان سے ہے، یا اگر آپ کا جو ہے کوئی بھی ڈپٹی اسپیکر ہے یا آپ کا سینٹ کا چیئرمین ہے یا کوئی بھی، یہ لوگ سیاسی ہیں، مگر ان کے دفاتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بیوروکریسی ہوتی ہے. بالکل. اب آپ سمجھیں کہ بیوروکریسی کس طرح ہماری ہر ملک کی جڑوں میں بیٹھی ہوتی ہے. ہاں بالکل. اس طرح آپ کا کوئی بھی نظام ہوگا، وہ پولیس ہو یا دوسرے تیسرے ہو وغیرہ وغیرہ، منسٹریاں ہوں، منسٹر ڈکلیئرڈ ہوتا ہے نا، تو بیوروکریسی آپ کی ہر نظام میں بیٹھی ہوئی ہے. سوائے فوج میں جو سول لوگ انٹر نہیں ہے یا شامل نہیں ہے تو وہ بیوروکریسی وہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں ڈیفینس منسٹری جو ہے، جو کہ ڈیفینس کو ڈیل کرتی ہے، جو کہ وزیر کو ایک جنرل کو سلوٹ کرنا ہوتا ہے، اصولاً سلوٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہاں پہ یہ طریقہ کار ہے کہ جب یہ خواجہ آصف تھا ڈیفینس منسٹر تھا، اور یہ لوگ جب گیا ملنے کے لیے، آرمی چیف کو ملنے کے لیے گیا ہے منسٹر، ڈیفینس منسٹر کو آرمی چیف کو سلوٹ کرنا ہوتا ہے اصولاً آئینی طور پہ، ٹھیک ہے. یہ شخص وہاں پہ 4 گھنٹے اس آرمی چیف نے اس کو باہر بٹھائے رکھا. اچھا نہیں ملا، خواجہ آصف کو نہیں ملا، اس کو ذلیل کتے خانی کر کے اس کو 4 گھنٹے باہر بٹھائے رکھا. یہ خواجہ آصف خود اس کے اوپر پاپا کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، یہ تو خیر ایک برسبیل تذکرہ بات نکلی ہے. تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ تھا کہ جب پاکستان بنا، جو ہم نے بات شروع کی تھی، کہ اس کے بعد ہر حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو بچانے اور چلانے میں مشغول ہو گئی، اس کی توجہ ادھر ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی تعمیری اور سالڈ اور مطلب وہ کام نہیں، ٹھوس کام، اقدامات یا کام نہیں کر سکے ملک کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے، جس کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہتا چلا گیا اور اس کا نظام جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا، جبکہ بیوروکریسی روٹس، ڈیپ ڈاؤن ٹو دا روٹس میں مضبوط ہوتی چلی گئی. آج پاکستان میں اگر انصاف سے دیکھا جائے، سارے ادارے دیوالیاں ہیں، سارے اداروں کا جنازہ نکل چکا ہے، پولیٹیکل ادارے برباد ہو چکے ہیں، سرکاری ادارے برباد ہو چکے ہیں، اپنا جو ہے ملٹری جو ہے ایٹ سٹیک ہے، پبلک کے ساتھ کانفرنٹیشنز میں جو ہے اس وقت آتی دکھائی دے رہی ہے، محاذ رائی پبلک کی اور ملٹری کی جو ہے ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور مگر سب سے زیادہ خاموش اور سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ فائدے میں اس وقت صرف ایک طبقہ ہے جس کو کوئی نوٹس نہیں کر رہا، وہ بیوروکریسی ہے، سب سے زیادہ خطرناک بھی اور ڈینجرس تو ہے ہی ہے. لیکن مقصد یہ کہ اسٹیبل جو ہے، سب سے زیادہ اسٹیبل جو ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے جس کے اوپر کوئی انگشت نمائی نہیں کر رہا ہے یا انگلی نہیں اٹھا رہا ہے یا کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے، مگر نہیں ہے، وہ بیوروکریسی ہے. جبکہ بیوروکریسی ہر چیز میں ٹوٹلی فلی طور پہ انوالوڈ ہے، اور میکنگ کہتے ہیں بریکنگ اینڈ میکنگ دونوں میں وہ شامل ہے. تو بریکنگ اینڈ ری میکنگ اس میں شامل ہے وہ. لیکن کوئی کسی، آپ نے سنا ہو کہ کسی نے کہا ہو، کسی عام آدمی نے کہا ہو کہ یہ بیوروکریسی کو گالی نکالی ہو، کوئی نہیں. سیاستدانوں کو نکالتے ہیں، فوج کو نکالتے ہیں، اور اس طرح سے جو سامنے ظاہری طور پہ ہیں اس کو نکالتے ہیں. مگر کیا کبھی کسی نے بیوروکریٹس کو گالی نکالی ہے کہ یہ فیڈرل سیکٹری کا یہ ہے، اس کا یہ ہے؟ یہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کو ترقی دینے کے لیے جو پابند ہوتے ہیں، جو آرڈرز، جو پلانز، جو پروجیکٹس جو ہے ان کو ملک کے حق میں اپروو کر کے ان کو آگے چلاتے ہیں، ان کے لیے ان کے اپروولس دیتے ہیں اور ان لوگوں کو فالو اپس دیتے ہیں. یہ بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے. صرف ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، ان کے بہت وسیع ہوتے ہیں اختیارات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جو پردے کے اوپر جو ایکٹر کام کر رہا ہوتا ہے، سب ایکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ اچھا کام کیا یا برا کام کیا ہے یا اچھا فلم اچھی نہیں ہے، لیکن پیچھے جو ہوتا ہے وہ پروڈیوسر ڈائریکٹر ہوتا ہے جس کو وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ بیوروکریسی وہ رول ادا کر رہی ہے. یہ پلیئرز، گیم رنرز، گیم چینجرز،
पाकिस्तान में बात पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में ज्यादा ऐसी ब्यूरोक्रेसी नहीं हम कह सकते पूरी दुनिया में, खासतौर पर मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं निकलती, वो अपने दायरा इख्तियार में रहती है, वो सियासी तौर पे इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, मैं आपको इसकी दोबारा एक मिसाल देता हूँ। वो क्यों लगारी की और बेनजीर की दोनों की आपस में गलतफहमियां पैदा हुई, क्योंकि बेनजीर ने बेशुमार लोगों को ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से लगाया, बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स को उसने रीशफल किया, शंटिंग की वगैरह वगैरह। ठीक है, उनकी जो प्लेसिंग डिफरेंट की वो उनको साथ पड़ी। उन्होंने अपना जो मोनोपोली है, अपने माफिया को यूज करते हुए जो प्रेसिडेंट की थी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके साथ उन्होंने कनाइवेंस किया, और उसके बाद जो है वो एक आपस में मिलजुल के इन्होंने वो जो प्रेसिडेंट का जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको इन्वॉल्व करके, तो उन लोगों ने जो नाराज तबका था, जो नाराज ब्यूरोक्रेसी थी बेनजीर से, फॉर एग्जाम्पल दी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उन्होंने उससे मिलके किया, और उधर वाले जो है जो उससे प्रेसिडेंट से नाराज हो गए, उन्होंने इधर की ब्यूरोक्रेसी से किया, तो आपस में मिलके उन्होंने दो ऐसे लोगों में लकीर खींच दी जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था, कोई ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि लगारी जो है बेनजीर की हुकूमत को उड़ा देगा, मगर ये ब्यूरोक्रेसी का कमाल है। लेकिन बात समझ में नहीं आई एक बात कि ब्यूरोक्रेसी जो है क्या एजेंसी जो है या ISI है उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, या एजेंसियों के बीच में भी ब्यूरोक्रेसी का हाथ होता है? क्योंकि एजेंसी अलहदा चीज़ें हैं, ब्यूरोक्रेसी अलहदा चीज़ें हैं, अलहदा है, या ये दो एक ही बनने के वो चटे बटे हैं? इसका जवाब ये है भाई जी, जो एजेंसीज होती हैं उनके अंदर भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं। ठीक है जी, अनडिक्लेयर्ड, वो लोग डिक्लेयर्ड नहीं होते, मगर वो भी अब जो एजेंसीज के लोग हैं वो भी उनके अंदर भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके एजेंसीज के लोग ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग एजेंसीज में होते हैं और दीगर इदारों में होते हैं, और उसमें होते हैं एम्बेसीज में होते हैं, सफारतखानों में होते हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग। हालांकि वो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो डिप्लोमेट्स ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज में बैठते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जो आपके फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं वो डिप्लोमेट्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो इनके बीच में एजेंसीज जो होती हैं उनके लोग काम करते हैं। अब जो एम्बेसीज हैं उनके बीच में आपकी एजेंसी के कितने लोग काम कर रहे हैं, वो किसी भी शेप में काम कर रहे हैं मगर काम करते हैं। आपको नहीं पता कि वहां पे कर्नल काम कर रहा है तो वो जो है वो एजेंसी का आदमी है बेसिकली, या अगर कोई वहां पे एक आदमी जो फर्स्ट सेक्रेटरी है वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है, या कोई फला बंदा ब्यूरोक्रेट है एक्चुअली। तो ये इनकी आपस में ना एक इस तरह से आपस में इनकी तारें जुड़ी हुई होती हैं। तो इसलिए ये समझ लें कि एजेंसियों में भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी एजेंसियों वाले होते हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये जो है ये एक सिस्टम के तहत काम करते हैं जिसने होल्ड किया हुआ है, जो बड़ी बड़ी ताकत की पावर्स जो आती हैं, हुकूमत आती हैं, उनको नाकाम करते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि लोग नहीं जानते, किसी भी ब्यूरोक्रेट एक जनरल को आप मिलते हैं ना, उसका तरीकाकार और है, वो आपसे और तरीके से मिलता है, ब्रिगेडियर से मिलते हैं, जनरल से मिलते हैं, या मेन स्टाफ या मेन उसकी पोजीशन पे बैठे हुए जनरल से मिलते हैं, या ब्रिगेडियर से मिलते हैं, या कर्नल से मिलते हैं, मेजर पोस्टों पे उनका बिल्कुल डिफरेंट तरीकाकार है मिलने का। ठीक है जी, उनका एक अलग फौजी क्रेसी का अंदाज है मिलने का, जबकि वो फौजी क्रैट्स हैं। ठीक है, जबकि मतलब मिलिट्री क्रैट्स कह लें, सोल्जर क्रैट्स कह लें, आर्मी क्रैट्स कह लें, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर आप उनसे मिलेंगे तो उनका अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। ये आम आदमी सोच ही सकता कि उन लोगों का अंदाज क्या है। वो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको नॉकआउट करते हैं, वो आपको अपनी गुफ्तगू से नॉकआउट करते हैं, मगर उससे भी ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से आपको नॉकआउट करते हैं। मिसाल देता हूं आपको कि अगर आप एक ब्यूरोक्रेट के साथ बैठे हुए हैं और गुफ्तगू हो रही है, अब वो ब्यूरोक्रेट ने आपको इज्जत नहीं देनी, जब उसे आपको इज्जत नहीं देनी तो वो आपके कमरे में दाखिल होने से पहले ही अपनी मेज पे खड़ा होगा, किसी बहाने से खड़ा हुआ होगा और कोई चीज ठीक कर रहा होगा, या किताब को देख रहा होगा, या फाइल चेक कर रहा होगा। जब आप जाएंगे उस हाथ में लाएंगे, आप हाथ में ला के आपको बैठे खुद भी बैठ जाएगा। एक
عام آدمی جس کو اس نے عزت دینی ہے جب وہ کمرے میں داخل ہوگا تو بیوروکریٹ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ کھڑا ہو کے آپ کو ملے گا. بالکل اس کا مطلب اس نے آپ کو رسپیکٹ دی. بالکل بالکل یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے بیوروکریسی کا. جی میں تو مثال دے رہا ہوں. اچھا اس کے بعد جب بیوروکریٹ جو ہوتا ہے وہ جب اس سے بات ختم کی یعنی جب اس کا مدعا ختم ہو گیا یا آپ کا مدعا ختم ہو گیا اور آپ پھر بھی جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے لمبے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ جی لمبی گفتگو چلانے کی کوشش کریں کچھ کریں تو وہ کیا کرتا ہے بیوروکریٹ وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑا ہو کے کہتا ہے اچھا جی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دروازے کی طرف جو اس کا مین ڈور ہوتا ہے صرف چل پڑتا ہے جا کے وہ دروازہ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل بالکل اس کا مطلب ہے اب گیٹ لاسٹ ہو جائیں. یہ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں نا. اس سے بہت ساری باڈی لینگویج آتی ہے بہت سی چیزیں آتی ہے. بیوروکریسی اتنا بڑا زہر ہے جس کو افدے کا زہر ہے اجگر کا زہر ہے جس کے سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں. بے نظیر جیسی نہ بچ سکی. نواز شریف تو ویسے بیچارہ وہ تھا اوپر سے عقل سے فارغ تھا. مشرف جیسا جرنیل اپنے آپ کو کہتا ہے وہ نہ بچ سکا. جنرل ضیاء کو سائیکل سے 2 دن سائیکل چلے چوتھے دن پھر مرسیڈیز بینز پہ لے آئے. یہ بیوروکریسی کرتی ہے نا. بالکل بالکل. جنیجو کو ہٹوا دیا وہ بیوروکریسی نے ہٹوایا تھا نا کیونکہ وہ 800 cc کار پہ لے آیا تھا. یہ سب کچھ جتنا گنجلک چل رہا ہے پاکستان میں جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے یہ جو آپ کا میڈیا کو قابو کیا ہوا ہے نظر نہیں آتا مگر یہ بیوروکریسی نے قابو کیا ہوا ہے. یہ بیوروکریسی ہوتی ہے. یہ ہر طرح سے انٹرلنک ہے. کیمرہ کیا ہے یہ بیوروکریسی ہے نا. ایک مثال دے رہا ہوں اور بہت سارے ادارے ہیں وہ سینسر کے ادارے ہیں وہ سب بیوروکریسی ہے. یہ ایک جال ہے. اس جال کو جو توڑ دے گا نا وہ شاندار حکومت کرے گا مگر یہ اس کو توڑنے دیتے نہیں ہے. یہ زیڈ ٹیپزم جس کو کہا جاتا ہے سرخ فیتا وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ جو اس سرخ فیتے کو کاٹ دے گا وہ حکومت بہترین کر سکتا ہے. اور عامر کیوں کہ وہ حکومت کر دیتے ہیں کیونکہ بیوروکریسی سے تھوڑا ڈرتی ہے. وہاں پہ وہ موقع نہیں دیتی بات کرنے کا. جنرل ضیاء 11 سال نکال کے ڈنڈے کے زور پہ نکال دیا. یہ نہیں کہ اسے بیوروکریسی کو قابو کیا ہوا تھا. اس کے دور کے بیوروکریٹس میں نے آپ کو نام لیے ہیں رویدار خان سعید مہدی پتہ کتنے لوگ ہیں. لٹرم پٹرم وہ ایک اور تھا وہ وکیل جو تھا وہ کیا نام تھا جی شریف پیرزادہ نہیں ایک شریف تھا وہ کیا نام سے اس طرح سے شریف الدین پیرزادہ وغیرہ وغیرہ ایسا بے شمار ہے جو کہ ایک حکومت سے چل رہے ہیں اگلی حکومتوں تک چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عامروں نے بیوروکریسی کو قابو کیا. نہیں بیوروکریسی سے ڈر کے تھوڑا سہم کے اپنی جو ہے ان کی جو غلاظت ہے اس سے تھوڑا سا جو ان کی سازشیں ہیں اس سے تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے. ہاں لیکن ابھی پرابلم یہ ہے نا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے بیوروکریسی میرا نہیں خیال ہے کہ اب آدمی سے ڈرتی ہے کیونکہ آرمی کے اندر اور ایجنسیوں کے اندر اتنا گند ہے اور اتنی ڈرٹینس آ گئی ہے اتنی غلاظت آ چکی ہے کہ بیوروکریٹ جو ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے اتنے غلیظ ہیں گندے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے نا آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے قابو کیا جاتا ہے مثال طور پہ کیونکہ اتنا زیادہ جو ہے انٹرلنکڈ ہے اور ایک نیٹ ہے ان کا نیکسس ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے ان کا بیوروکریسی کا جو کہ اس ڈھانچے پہ چھایا ہوا ہے جس ایک جال ہوتا ہے اس سے نکل نہیں پاتا کوئی بھی نکل پاتا. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال اتنی کہہ سکتا ہوں میں کہ صرف اور صرف ٹوٹل پاور کے ساتھ جو بھی وہاں اس ملک میں جائے حکومت کرنے ٹوٹل پاور کے ساتھ وہ وہی کام کرے. وہ ریڈ کر لے خمینی نے صرف جرنیل نہیں مارے تھے اس نے اپنا صرف بدعنوان نہیں مارے تھے اس نے صرف اس کے جو ہے اس کی شاعران کے جو ہے وہ لوگ نہیں مارے تھے یا قریبی رفقا یا فیملی نہیں ماری تھی. اس نے بیوروکریسی بہت بڑے پیمانے پہ ماری تھی. بہت بڑے پیمانے پہ بیوروکریسی جو ہے وہ اگر اس کو ریڈ کیا جائے تو اس نے ایک خاص سطح تک جو اس کے فیڈرل سیکٹریز ایڈیشنل سیکٹریز اور اس سے نیچے لوگ جو ہیں وہاں تک مارے تھے. جیسے کہ کسی ادارے میں کوئی بڑا سربراہ کسی لگا ہوا اس سے 2 سربراہ اس نے مار دیے میجر سربراہ اینڈ سیکنڈ ان کمانڈ. تو وہ سسٹم جو لوگ رن کر رہے تھے وہ سب کے سب اس سے ختم کیے. بالکل بالکل. جس کے بعد پھر وہ ایک نیا سسٹم کھڑا ہوا. ایک تو جو امیڈیٹلی ان مرنے والوں کے بعد جو اوپر آئے لوگ آئے وہ لوگ سہمے ہوئے تھے ڈرے ہوئے تھے. تو اس ڈر میں ہی وہ اپنا اتنا کام کر گئے سیدھا کہ اپنے ریٹائرمنٹ پہ پہنچ کے چپ کر کے چلے گئے
بالکل بالکل. उनके जो नीचे वाले लोग थे जिन्होंने सिस्टम को देखा था, वो उसमें उस दौरान जो कि प्रोसेस था, जो कि इनसे अगले वाले रिटायर होकर चले जाने तक की मुद्दत तक वो नीचे से उठ के ऊपर आ रहे थे, उन्होंने पूरा सिस्टम देखा और उन्होंने अपने आप को उसमें ढाला और फिर उन्होंने जो कि गवर्नमेंट चाहती थी, खमैनी की गवर्नमेंट चाहती थी या जो भी इनकलाबी गवर्नमेंट चाहती थी, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल के उन्होंने मुल्क की तामीरी तरक्की पर तवज्जो दी और इस तरह से वो ईरान को उन्होंने खड़ा किया. इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो है पाकिस्तान का अगर सिस्टम चेंज करना है टोटली और पाकिस्तान में एक नया निज़ाम लेके आना है, तो इस ब्यूरोक्रेसी का जो है कलाकमा करना पड़ेगा, इस ब्यूरोक्रेसी को उड़ाना पड़ेगा, इसका जो जाल है इस जाल को तोड़ना पड़ेगा. जिस तरह मकड़ी का जाल होता है, इस जाल का जो है खाना खराब करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा ख्याल है कि जो रास्ते हैं वो सही हो सकते हैं, वरना कोई और रास्ता नहीं है. नहीं, वो हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि जब हम वो काम करेंगे ना जो कि अपना इनकलाबी गवर्नमेंट जब आती है और वो ये काम करती है कि वो हटाती है, खत्म करती है बेशुमार शोबों के बीच में, तो ब्यूरोक्रेसी उन्हीं में आ जाती है. यानी वन पार्ट इज ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो, जिसको कि आपको करेक्ट करना है. आपका मतलब है कि यानी आपका मतलब है कि ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ दूसरे जो है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी होगी, एजेंसियां हो गई या दलिया हो गई या इस तरह के जो हैं सिस्टम, वो भी बीच में इन्वॉल्व हैं. तो अगर ब्यूरोक्रेसी का जो है उसका खाना खराब करना है, तो दूसरी तरफ दूसरे लोगों को भी उसकी बराबरी के साथ उड़ाना पड़ेगा. हाँ, मतलब वो तो ऑब्वियसली नॉर्मली तो वो उसके बीच में आ जाते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी बीच में आ जाते हैं. जब आप एक पूरे सिस्टम को क्लीन अप की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये लोग उसके अंदर ही आते हैं. दे आर पार्ट ऑफ इट. आप समझ रहे हैं ना? मतलब कहने के ये कि जब आप जाएंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को पिन पॉइंट करके हमने इसको चेंज करना है. नहीं, आपके पास होमवर्क है ना, आपके पास आपने इसके ऊपर होमवर्क किया हुआ है, आपने काम किया हुआ है, आपने सोच रखी हुई है कि यहाँ जो मेजर जो इदारे हैं उनमें मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो कई चीजें सामने नजर आती हैं, जिनको जाते ही कुछ हुक्मरान होते हैं वो लोग उन चीजों पर तवज्जो देते हैं मगर ब्यूरोक्रेसी को इग्नोर कर देते हैं. कुछ होते हैं जो कि जब कहते हैं ना कि इतने सतून है जी किसी मुल्क के, 4 सतून है कि 8 सतून है तो 50 सतून है जी, कोई सहाफत है तो कोई ये है तो कोई वो है, तो उसमें आज तक आपने सुना होगा कि ब्यूरोक्रेसी को भी कोई कहता होगा वो भी एक सतून है. हाँ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो मेरा ख्याल है कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आज तक हमने ब्यूरोक्रेसी के बारे में इतना सुना ही नहीं. अभी हमने जाके बात उठाई है कि ब्यूरोक्रेसी जो है जो है दुनिया की खतरनाक, पाकिस्तान की खतरनाक वो एक एरा है, वो भी एक चीज जगह है. वरना आप देख लो पिछले कई दहाइयों से जब से पाकिस्तान बना, किसी ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात नहीं की. जो सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस और जो रूल करता है उसके बारे में किसी ने बात नहीं की. लेकिन फौज के पीछे, एजेंसियों के पीछे या क्या कहते हैं दूसरों के पीछे लग गए, सावधानों के पीछे, ब्यूरोक्रेसी की बात कभी किसी ने बात नहीं की. अब जो है लोग भी अब ब्यूरोक्रेसी की बात करना शुरू हैं, वो भी इसी वजह से कि हमने जो है पिछले कई दहाइयों से, कई सालों से ये लोगों को बताना शुरू किया कि असल जो है, जो बीच में जो कैंसर है, जो कैंसर का जो असल हिस्सा है वो ब्यूरोक्रेसी है. वरना तो कोई नहीं जानता था ना ब्यूरोक्रेसी के बारे में. तो जी बिल्कुल, बात यह है कि अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखें, हम चले दूर नहीं जाते हैं, हम ये प्रेजेंट गवर्नमेंट पीटीआई की चल रही है, हम चले इसी की बात करते हैं. इसमें चंद अल्फाज ये बड़े यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है? जैसे कि आप इनके इलेक्शंस जो हुए हैं 18 में हुए, शायद 17 में उसका होते, जो ये जो इलेक्शंस हुए थे, इससे पहले आप पूरा रिकॉर्ड पीटीआई का देख लें. जो भी कहते हैं हमने 22 साल किए तो 22 साल में 2-3 साल निकाल दें, तो उससे पहले 17-18 साल में कहीं पर भी कितनी इसने टीवी टॉक्स की थी, ये किया था वो, कि जब ये सिर्फ अकेला बोलता था इमरान खान कई बरस तक अकेला बोलता रहा, जैसे सिर्फ हम बोलते रहे ना अकेले. आपने कभी उसकी किसी पार्टी के मेंबर को नहीं देखा होगा, नहीं देखा कभी नहीं. हाँ, लोग कहते हैं ये टांगा पार्टी है कि जी ये अकेला बोलता है, इजाजत नहीं थी. तो आपने देखा होगा इसने जर्नैलों के खिलाफ बोला, इसने सियासतदानों के खिलाफ बोला, सबके खिलाफ बोला, मगर इतना शऊर और अकल नहीं थी इस शख्स को कि ये ब्यूरोक्रेसी को भांप सकता और ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर
نام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں فوج بھی آتی ہے, بیوروکریسی بھی آتی ہے, عدلیہ بھی آتی ہے, لٹرم پٹرم. تو اس کو انہوں نے بیچ میں نا جسے ڈال کے تو اس کے اندر رمبل ڈمبل انڈا بنا کے تو اس کے اندر رمبل ڈمبل کھچڑی بنا دی جی. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ باہر نکلتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ڈش باہر نکلتی ہے, ٹھیک ہے. تو مگر بیوروکریسی کا لفظ اس سے کبھی استعمال نہیں کیا. یہ جب ہم نے یہ 2018 میں ابھی اگست میں 12 اگست کو اس نے لیا ہے, کب لیا 18 اگست کو اس نے لیا تھا. جب اس سے پہلے ہم کتنا عرصہ پہلے تک ہماری اب اس سے پہلے کی 2 4 سال پرانی بھی دیکھ لیں ویڈیوز, ہمارے بیانات, ہمارے اسٹیٹمنٹس اینڈ آل. ہم نے کیا کہتے تھے, ہم بیوروکریسی کو ٹارگیٹ کرتے تھے نا کہ بیوروکریسی بھی قصوروار ہے. بیوروکریسی از دا کرمنل, از جیم پیک ود کرمنلس. وہ جہاں پہ میڈیا ہے یا اور ادارے ہیں وہاں بیوروکریسی بھی ہے. صرف ہم بولتے تھے. تو اب عمران خان صاحب آ کے تو وہ جیسے نقل میں ہماری نقل میں انہوں نے کیا کہ جی ہم نے کہا تھا کہ ہم دہلیز تک انصاف دیں گے اور ہم موبائل کورٹس بنائیں گے. انہوں نے آتے ہی موبائل کورٹس شروع کی, مگر 2 ہفتے چلی ہوئے ٹھپ ہو گیا. آج تو اس کو پتہ نہیں کہ کدھر ہو گئی ہے. نہیں, جو ریالٹی ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے بیوروکریسی کا لفظ استعمال کیا. تو عمران خان کو یلکام جو نے 2 دفعہ بیان دیا کہ میں بیوروکریسی کو یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور جو کام نہیں کرے گا اڑا دوں گا. انہوں نے اس کو ڈنڈا دیا پیچھے سے. انہوں نے کہا جی سبھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ایسا نہ کریں, بیوروکریسی کو ناراض نہ کریں. تو کیا کرتا ہے, ابھی 2 ہفتے پہلے بیان دیا بیوروکریسی کی تنخواہیں بھی بڑھا رہا ہوں. تیسری بات, یہ آپ ریکارڈ دیکھ لیں کسی کا بھی, کسی پولیٹیکل بڑے بڑے بے تک کا ریکارڈ دیکھ لیں, کسی شخص نے کبھی بھی ریاست کا لفظ استعمال نہیں کیا. کبھی ریاست کا لفظ ہم استعمال کرتے تھے بالکل شروع سے. کہ ریاست, یہ ریاست کی پاور, اسٹیٹ پاور, ریاست کی پاور, یہ لفظ ہم استعمال کرتے تھے. یہ ورڈنگ آج ہر بندہ ٹٹو پنجو عمران خان سے لے کے نیچے تک ریاست کا لفظ استعمال کرے. took it from us. انہوں نے بہت کچھ لیا ہم سے, بہت کچھ لیا. جو کہ ایماندار لوگ جو ہیں, جن تک ہماری خبریں, رپورٹیں, ہماری باتیں, ہمارے ویڈیوز پہنچی رہی ہیں, انصاف کے لوگ جو میڈیا والے خاص طور پہ, ان کو پتہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یا یہ چیزیں جو آج یا گورنمنٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہم ابھی دیکھیں. ابھی اس نے ابھی 2.5 سال کے بعد ان کو جاگ آئی ہے. آئی جی اسلام آباد کہتا ہے جس علاقے میں واردات ہوگی اس کے SHO کو ہم سیدھا کریں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ہم نے کہا تھا. سمپل ہے کہ اگر آپ نے ملک میں یا نظام میں یا وارداتوں میں یا کرائمز میں آپ نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے, اس کو کمی لانی ہے, تو اس علاقے کا SHO جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا کسی بھی واردات کا, یا اس سے اوپر ASP, SP تک, DCO تک, DPO تک. یہ ہم نے کہا تھا, یہ ہماری پالیسی ہے, ہماری پالیسی تھی. اب یہ ساری چیزیں نقل کر رہے ہیں مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں. جب یہ چیز بھول جاتے ہیں, چاہے آپ کوئی لفظ استعمال کریں بیوروکریسی کے, آپ کمزور ہیں. عمران خان کی بات نہیں کر رہا. جمہوریت کے جو پائے ہیں وہ کمزور ہیں, کیونکہ وہ پائے اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایک فوجی بوٹ کے ٹھڈے سے پورا سسٹم ڈھایا جاتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یا آپ کا کوئی اسکینڈل یا آپ کا کوئی بھی ایسی چیز آپ کے اس ڈھانچے کو برباد کر دیتی ہے, آپ کی حکومتوں کو الٹ دیتی ہیں اور ڈالتے الٹ دیتی ہیں. بالکل بالکل. اس سسٹم کے لیے, اس چیز کے لیے ضروری ہے ایک, ہم دور نہیں جاتے, ہم یہ نہیں کہتے ہم بڑی وہ کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل بننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ چی گوارا کو دیکھ لیں یا آپ ماؤ کو دیکھ لیں یا فرانس کے انقلاب کو دیکھ لیں یا آپ اس کو دیکھ لیں. ہم یہ باتیں نہیں کرتے ہیں. ہم نے ایک سیدھا سا جو ہے ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کے قریب, اپنے قریبی خمینی کے انقلاب کو دیکھ لیں. بالکل. ہمیں ایسے کوئی غرض نہیں ہے شیعہ سنی لٹرم پٹرم, ہمارا یہ گول ہی نہیں ہے. ہم انقلاب لفظ کو وہ کر رہے ہیں کہ انقلاب کا جو لفظ ہوتا ہے صرف وہی چینج لا سکتا ہے, صرف وہ چینج لا سکتا ہے, تاریخی چینج, جس کو انہوں نے کہا نا نیا پاکستان بنے گا. تو ہم ہنستے تھے کہ یہ جو ہے نیا پاکستان کیسے بن سکتا ہے. ہمیں نظر آ رہا تھا, کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کبھی بھی اس ملک میں نیا پاکستان نہیں بن سکتا. جس نہج پہ وہ ملک جا چکا ہے اور جس نہج پہ جو مافیا ہے, مناپلی والے ہیں, وہ جس روٹ پہ جا چکے ہیں, پاکستان کبھی نیا نہیں بن سکتا جب تک کہ ان ایلیمنٹس کو آپ
مرسیلیسلی ختم نہیں کرتے جیسے خمینی نے کیا. بالکل ٹھیک اسی بات ہے. تو یار جو بیوروکریسی والی بات تھی نا وہ یہی تھی بتانا کہ یہ وہ کینسر ہے, یہ وہ کینسر ہے جو کہ انتہائی مہلک اور خطرناک ہے ملک کے لیے اگر اس کو درست نہ کیے. یہ درست ہوں گے نہیں, جمہوریت سے نہیں ہوں گے, نہ ہی یہ انہوں نے آمر بھی دیکھ لی ہیں, انہوں نے 3-4 آمر دیکھ لی ہیں. سکندر مرزا بھی جنرل تھا, اپنا ایوب خان بھی جنرل تھا, جنرل ضیاء بھی جنرل تھا, اپنا جو کیا نام ہے جس کا یہ جو ہے مشرف بھی جنرل تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے اتنے 3-4 دور آمریت کے دیکھ لیے ہیں. تو اس کے بعد بھی بیوروکریسی سے کوئی خوف نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ جنرل کو جتنی جلدی کرپٹ کیا جا سکتا ہے اتنا تیزی سے سیاستدان کو کرپٹ نہیں کیا جا سکتا. میں بات دوبارہ دہراتا ہوں, جتنی تیزی سے ایک جنرل کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے, جنرل رولر کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے, اتنی یہ بیوروکریسی جانتی ہے. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں بیوروکریسی میں بیٹھ کے سنا کرتا تھا اور کیا کرتا تھا. ہماری آپس میں گفتگو کرتی تھی بڑے بڑے بیوروکریٹس کو. تو یہ ان کی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنی تیزی سے آسانی سے بھی آپ ایک جنرل کو, ملٹری جنرل رولر کو آپ کرپٹ کر سکتے ہیں, اتنا تیزی سے آپ دوسروں کو کرپٹ نہیں کر سکتے. بیوروکریسی کو یہ چیز پتا ہے. سیاستدانوں کو وہ اپنی عقل سے مارتے ہیں کیونکہ وہ اب دیکھیں نا یہ شیدہ ٹلی یا دوسرا فواد چودھری یا لٹرم یا پرویز رشیدے جیسے ٹٹ پنجیے, دوسرے تیسرے یہ سعد رفیقوں جیسے, تو بلور جیسے, تو بلال ٹلال جیسے, یہ ٹٹ پنجیے, وہ ٹٹ پنجیے جو ہے یہ بیوروکریسی کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ ان کو اس لیے ان کو مسل دیتے ہیں, ان کو پیس دیتے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی جوڈیشری کی ہو, جوڈیشل بیوروکریسی ہو, چاہے وہ منسٹری کی بیوروکریسی ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹس کی بیوروکریسی ہو. یہ سب جو ہے یہ ان کے سامنے کاکے بچے ہیں. انہوں نے ٹھکانے جو لگا دیے نا, بٹھا دیا پیپلز پارٹی کے کونے پہ لگا دیے, نواز شریف کو کونے پہ لگا دیا, یہ صرف بیوروکریسی نے کیا ہے. اور یہ لوگ آخری بات میں کر لوں, فوج نہیں رن کر رہی ہے عمران خان کو. کہتے ہیں عمران خان کو فوج لائی ہے, فوج رن نہیں کری, اس کو بیوروکریسی رن کری ہے. جس دن بیوروکریسی اکھڑ جائے گی عمران خان اکھڑ جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. بس اتنی سی بات ہے جی. ٹھیک ہے سر, زبردست ہوگی آج کی ڈسکشن. کیا خیال ہے باقی پھر اگلی بار؟ ہاں بس بہت ساری پوائنٹس تھے تو اگلی بار ہاں مطلب آج جو ہے بیوروکریسی کے اوپر ذرا بات ہوئی ہے نا, تو لوگوں کو ذرا بیوروکریسی کے اوپر یہ بات ان کو دیکھ لینے دو, کیونکہ ان کو پتہ لگے کہ بیوروکریسی کیونکہ پھر وہ مکس ہو جاتا ہے تو لوگوں کی سمجھ سے پھر بات نکل جاتی ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے, نو پرابلم. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں پھر دوبارہ. ٹھیک ہے, میں ابھی اس کو سٹاپ کرتا ہوں. تو دین لیٹس سی. اوکے ہیو اے گڈ ایوننگ اوور دیئر. اوکے, تھینک یو, بائے بائے, چاؤ چاؤ.